نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسجد کے امام کو محلے داروں کا مسجد کے ساتھ رہائش دینا کیسا ہے۔ یعنی کچھ لوگ خواہ مخواہ کے اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی امام جو ہے مسجد کی رہائش میں رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، لا یعنی باتیں، لا یعنی گفتگو۔ اس کے متعلق ذرا سماعت کیجیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یاد رکھیے، امام صاحب کے تقرر کے وقت اگر مسجد والوں نے اس بات کا التزام کیا کہ امام صاحب ہم آپ کو مسجد کے ساتھ متصل مسجد کی رہائش آپ کو دیں گے، اور دینی بنتی بھی ہے اور دینی چاہیے، تو بالکل امام مسجد کی رہائش کے اندر رہائش اختیار کر سکتا ہے، اور محلے داروں کو امام کو اعلیٰ سے اعلیٰ سہولیات کے ساتھ رہائش دینی چاہیے۔ ہماری پاکستانی عوام کے اندر یہ نظریہ اور یہ سوچ پائی جاتی ہے، ہم امام کو بیچارہ اور مفلس اور نادار اور غریب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہر جگہ پہ کہتے ہیں ہمارا بیچارہ امام، ہمارا بیچارہ قاری صاحب، ہمارا بیچارہ عالم۔ آپ کو یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ آپ کے پاس چند ٹکے آ گئے، آپ وقت کے حاکم اور سرپرست اور صاحب اقتدار بنے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب و منبر کا وارث ہے، جو مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ بیچارہ ہے؟ کیا وہ نادار ہے؟ کیا وہ غریب ہے؟ کیا آپ اس کے بیچارے پن کو لوگوں کے سامنے رکھیں؟ نہیں، بلکہ آپ تو اپنے امام کو ایسی سہولیات دیں جس کے ساتھ لوگوں کے اندر پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا وارث جا رہا ہے۔ اس لیے امام صاحب کو بہترین رہائش دینی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر تو ہر سہولت کی چیز میسر کرتے ہیں، اور مسجد کے امام کو ایک کمرہ دے کے آپ احسان چڑھا لیتے ہیں، جی قاری صاحب گزارا کرو اندے وچ، بندہ پوچھے تانوں اسے دے وچ رکھ دے ہیں، اسے قید خانے دے وچ تسی رہ لو گے، تواڈے بچے رہ لون گے۔ تو لہٰذا اس لیے ایسی سوچ نہیں اپنانی چاہیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو مسجد کا امام آپ کا سربراہ ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، آپ اس کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہو، آپ کے نماز جنازے وہ پڑھاتا ہے، شادی بیاہوں پہ آپ کے نکاح وہ پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کے کانوں کے اندر اذانیں تک وہ دیتا ہے۔ اگر مرگ ہو جائے تو آپ کے دینی لوگ ہی جا کر وہاں آپ کے فوت شدہ کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ اپنے امام کو بیچارہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کو نادار بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس قدر لاوارث نہیں ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محراب و منبر کا وارث ہے۔ آپ اس قدر آپ کے ورثاء افضل اور اعلیٰ ہیں، کیا جن کے وارث رسول اللہ ہوں وہ اس قدر بالکل لا آسرا ہیں، بے سہارا ہیں؟ نہ، میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ائمہ مساجد کے ساتھ پیار کیا کریں، آپ ان کی ضروریات کو دیکھا کریں۔ مسجد پہ ٹائلیں اعلیٰ سے اعلیٰ لگ جائیں گی، مسجد کے وضو خانے کے اندر ٹائلیں اعلیٰ سے اعلیٰ لگ جائیں گی، مسجد کی چٹائیاں اعلیٰ سے اعلیٰ آ جائیں گی، مسجد کے اندر اے سی جی ہم نے 5 ٹن کا لگایا ہوا ہے، 6 ٹن کا لگایا ہوا ہے، ہم نے چلر لگائے ہوئے ہیں، سردیاں آئیں گی کہیں گے جی ہم نے تو بڑا گرم ماحول رکھا ہوا ہے۔ امام بیچارہ ٹھٹھرتا رہے، امام بیچارہ مرتا رہے، اس کے بعد ضرورت کی کوئی چیز نہ ہو، موجودہ حالات کے مطابق اس کے پاس ضروریات کو برتنے کے لیے کوئی چیزیں نہ ہوں، تو آپ اپنے امام کے ساتھ دوغلا رویہ مت رکھیں، بلکہ امام کے ساتھ اپنے سے بڑھ کر رویہ رکھیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں کے ٹیلوں پر پیسے لگانے سے بہتر ہے امام مسجد کی جانب بھی توجہ دیا کرو، امام مسجد کی ضروریات کو بھی دیکھا کرو۔ ادھر پوچھو جی کتنی تنخواہ ہے آپ کے امام صاحب کو؟ جی ہم اپنے امام کو نا 20,000 دیتے ہیں، جی 25,000 دیتے ہیں، بھئی 30,000 دیتے ہیں۔ تمہیں یہ بات بتاتے ہوئے سوچ نہیں آتی کہ بھئی جس کو ہم 20-25 پہ رکھا ہوا ہے تو کیا تمہارے گھر کے اندر بھی تمہارے بچے ہیں؟ تمہارا خرچہ 20-25 ہزار سے پورا ہو جاتا ہے؟ خرچے پورے اللہ کرتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو بھی یہ سوچ اپنانی چاہیے۔ اس دور کے اندر تو 20,000 25,000 کا تو بچوں کے دودھ آ جاتا ہے، تو یہ پیمپر ہی نہیں تھمنے پہ آتے۔ تو آپ امام مسجد کو 20-25 ہزار پہ رکھا ہوا ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلواؤں، اس کا دل نہیں کرتا میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا دوں، اس کا دل نہیں کرتا میں اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا لباس دوں، اس کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں کڑوی ضرور ہے اور لیکن یہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد کی ضروریات کا بھی آپ خیال کریں، مسجد کے اندر اچھی اور صاف ستھری کلینیں اور چٹائیاں ہونی چاہیے، مسجد چمکتی دمکتی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کا امام بھی چمکتا دمکتا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اماموں سے بھی میں اپیل کروں گا، بیچارے بن کے پھرتے رہتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، لباس گندا، بدبو سمیل سی آ رہی ہوتی، ان کو بھی چاہیے اپنا لباس اچھا سے اچھا رکھے، خوشبو لگا کے رکھیں، اور جدھر سے گزرے پتہ چلے یہ ہماری مسجد کا امام جا رہا ہے، اس محلے کا امام جا رہا ہے، اس سوسائٹی کا امام جا رہا ہے۔ اچھا سے اچھا لباس زیب تن کیا کرے، اور اچھی سی اچھی غذا کھایا کرے، اور اچھی سی اچھی خوشبو لگایا کرے۔ اللہ عز و جل سارے اسباب پیدا کرتا ہے اور سارے نظام بناتا ہے، تو اس لیے ہر جگہ بھی لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، اچھے لوگوں کی سوچ موجود ہے۔ میں جس مسجد حاضہ کے اندر امام خطیب ہوں، بحمداللہ تعالی ہمارے محترم معزز محتشم مکرم مربی محسن حاجی ملک خلیل صاحب ہیں، تو وہ دینداروں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، دینداروں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جس قدر وہ مسجد کا خیال کرتے ہیں، اپنے ائمہ کا بھی، دیندار لوگوں کا بھی اسی قدر خیال کرتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ ان کی سوچ اس قدر مثبت اور حسین اور مستحسن سوچ ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی اپنے امام مسجد کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ اللہ کے بندے دنیا میں موجود ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے اپنے مساجد کے ائمہ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ اللہ کے گھر والوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ پیار کریں گے، رب آپ سے پیار کرے گا۔ تو میری درد مندانہ یہ اپیل ہے کہ مسجد کے امام کو رہائش بھی دیں، اور اچھی سے اچھی رہائش دیں، خوبصورت مکان بنا کے دیں، کمرے بنا کے، ایک حجرے میں اس کو بند نہ کریں، اس کو ایک حجرے کے اندر قید نہ کریں، بلکہ اچھی سی اچھی اس کو رہائش دیں، اور اچھا سے اچھا اس کو پیکج دیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کی اپنی ضروریات زندگی احسن طریقے سے نبھا سکے۔